اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سننے کی آپ سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا آج چوتھا پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو تباہ و برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھاڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم و تکبر کی بنا پر انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس نے جو کہا تھا اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں، تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ وہ خود ہدایت پر نہیں تھا، بلکہ حماقت، ضلالت اور تہمات میں گھرا ہوا تھا۔ پہلے وہ بتوں کا پجاری تھا، پھر اپنی گمراہ اور جاہل قوم کو بلایا تو اس نے بھی اس کے کفر و کذب کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اسے رب مان لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگر کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا، اور پچھلوں کے لیے عبرتناک مثال بنا دیا۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ اور پھر فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا وہ برا ہے۔ سامعین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرعون کی دونوں باتیں جھوٹ تھیں، یہ بھی کہ میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جسے خود درست رائے سمجھتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں۔ یہ تمام احوال ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں سن چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مومن تھا وہ کہنے لگا، اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے، مبادا تم پر اور امتوں کی طرح دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے آئے تھے، اور جو وہ لائے تھے تم اس کے متعلق ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک
اور مومنوں کے نزدیک ان کا یہ جھگڑا نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح اللہ ہر منکر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ کے ولی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان پر اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام پر آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور اس کے بعد کی اقوام کہ جو ان کے زمانے تک ہوئی اور جن کے حالات انہیں معلوم اور ان کے ہاں مشہور تھے۔ ان کے ذریعے سے تمام اہل زمین پر حجت قائم ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پر عذاب نازل کیے اور مومنین کو ان سے نجات دی۔ انہیں قیامت کے دن کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے اور چاہیں گے کہ واپسی کی کوئی راہ انہیں ملے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا دن بھی۔ عزیزان گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اسے راستے میں روک دیا گیا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور خود بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، سو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹیں آگ سے پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاید میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اس جملے کے دو معنی ممکن ہیں، ایک یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ میرے سوائے بھی جہان کا کوئی رب ہے، اور دوسرا یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرعون کے حالات اور خالق کے انکار سے پہلے معنی کی مناسبت زیادہ ہے اور الفاظ سے دوسرے معنی کی مناسبت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور اس سے پوچھ لوں کیا اس نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ تو اس کلام سے فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکے اور تکذیب پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور اسے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہ کن ثابت ہوئی، یعنی اسے اس کا مقصود ذرا بھی حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ انسان کے لیے تو پہلے آسمان تک پہنچنا بھی کسی طرح ممکن نہیں، بعد والے آسمانوں کا تو کیا ذکر، اور اس کے اوپر کی بلندیاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے جو یہ محل بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنی تھی، اور وہ آگ میں پکی ہوئی اینٹوں سے بنا تھا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ اس جگہ پر ہم دوبارہ مرد مومن کے واعظ و نصیحت اور دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہاری بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اور جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے ہی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اس تقریر میں مومن لوگوں کو راہ حق کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں اور اس فانی دنیا سے محبت نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں جو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے اور گناہ کی سزا اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ اس نے بتایا کہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جو شخص نیک اعمال کر کے وہاں پہنچے گا اسے بلند درجات حاصل ہوں گے، جہاں اونچے محلات، اعلیٰ ترین نعمتیں، انواع و اقسام کی غذائیں اور ہر قسم کی بیش از بیش آسائشیں ہوں گی۔ اور پھر اس نے ان کے غلط عقائد کی تردید کر کے انہیں ان کے خوفناک انجام سے ڈراتے ہوئے کہا، اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔
تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤں کہ جس کا مجھے بھی علم نہیں، اور میں تم کو الہ غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوستی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کر دو۔ وہ انہیں اس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور جس کی شان کن فیکون ہے، اور وہ لوگ اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے تھے جو جاہل، گمراہ اور ملون تھا۔ اس لیے اس نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے واضح کیا کہ وہ اللہ کے سوا جن معبودان باطلا کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے ان کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جن کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور عہد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں، یعنی جن کو اس دنیا میں کوئی اختیار اور تصرف کی طاقت حاصل نہیں، انہیں قیامت کو کیا اختیار حاصل ہوگا؟ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں سب کا خالق اور رازق ہے۔ اسی نے بندوں کو زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی کر کے اطاعت گزاروں کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرا دے گا۔ پھر اس نے انہیں مخالفت پر قائم رکھنے کی صورت میں حاصل ہونے والے انجام بد سے خبردار کرتے ہوئے کہا پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی ان کی تردید کی وجہ سے وہ اس عذاب سے بچ گیا جو انہیں کفر و عناد اور گمراہ کن عقائد و خیالات کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے تھے۔ سامعین گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور فرعون والوں کو بری طرح کے عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، یعنی برزخ میں ان کی روحوں کو صبح و شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ تو اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے سے پہلے اتمام حجت کر دیا، اپنا رسول ان کی طرف بھیجا، ان کے شبہات کا ازالہ کیا اور ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے دلائل واضح کر دیے، جیسے ارشاد ہے اور ہم نے فرعون کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، پھر جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونیاں اللہ کے ہاں مقدر ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفانوں اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے فرعون کی قوم کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا جب نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، درختوں پر پھل کم ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ کفر و عناد اور سرکشی پر قائم رہے۔ لہٰذا جب ان پر خوشحالی آ جاتی، زمین پیداوار دینے لگتی اور دوسری نعمتیں حاصل ہوتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہی ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ایسی نعمتیں ملنی ہی چاہیے۔ اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، نعمت کو تو ان کی برکت اور نیکی کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، لیکن مصیبت آتی تو کہتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ ان کے دلوں میں تکبر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حق سے متنفر تھے، مصیبت کو حق سے منسوب کرتے اور نعمت کو اپنا حق قرار دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ یوں کہتے تھے تم کیسی ہی بات یعنی نشانی ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یعنی آپ جتنے بھی معجزے دکھاتے رہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی آپ کی اطاعت کریں گے، جیسے کہ باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، اور یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ عزیزان گرامی، طوفان کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش کی کثرت تھی جس کی وجہ سے کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور پھل تباہ ہو گئے، اور ٹڈی دل معروف چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگیں لڑیں جن میں ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ تو سامنے گرامی، ٹڈی دل نے ان کا تمام سبزہ چٹ کر ڈالا، نہ کوئی کھیتی بچی نہ پھل، سب کو ختم کر دیا۔ اور کمل کا مطلب گندم کو لگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ٹڈی دل کے بچے بھی جن کے ابھی پر نہ اگے ہوں، اور بعض مفسرین نے کھٹمل، بعض نے چچڑیاں اور بعض نے جوئیں مراد لی ہیں۔ اور بستروں اور گھروں میں ان کے گھس جانے کی وجہ سے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیند حرام ہو گئی۔ اور مینڈک ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے میں اور برتنوں میں جا گھستے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ اور خون کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ان کا سارا پانی خون آلودہ ہو گیا، اور دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھر کر لاتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔ یہ وہ عذاب تھے سامنے گرامی جو صرف فرعون کی قوم پر آئے ہیں، بنی اسرائیل اس سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزے 2 ٹوک دلیل تھے کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے زیادہ پختہ ترین دلیل اور کیا ہو سکتی تھی؟ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھر طوفان آیا، پھر ٹڈی دل، پھر جوئیں، مینڈک اور پھر خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا۔ پانی پورے علاقے پر پھیل گیا اور پھر وہیں رک گیا۔ اب نہ وہاں کاشتکاری ہو سکتی تھی اور نہ کوئی کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے لیے باہر ہو گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر اپنا عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں، اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا اور آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ تو جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی، ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پھر پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتا، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ اور جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو ایک بار پھر وہی درخواست کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب ہم پہ سے ختم کر دے۔ عذاب ختم ہو گیا، انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے تو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اور پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، اور پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہیں دی کہ جو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی کوئی معجزانہ آزمائش آتی تو وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے رہے اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بڑا عذاب آتا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آخرکار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی اور دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں کی ہنسی اڑانے لگے، اور جو بھی نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آئیں۔ اور وہ کہنے لگے اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات آپ کی حقانیت کی واضح دلیل تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ کا اور آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے خود بھی آپ کی تکذیب کی اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کیا۔ ان کے سامنے یکے بعد دیگرے اللہ کے نشان آئے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں جادوگر کا لفظ عیب یا نقص کا پہلو نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں جادوگر ہی علماء کا مقام رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے وقت آپ کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بیجا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے جو مردوں کی شان کے لائق نہیں، تو رسولوں کے شایان شان کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرت میں اعلیٰ تھے اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ فرعون نے کہا یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے، تو یہ بات بھی نبوت کے لیے لازمی نہیں۔ فرشتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کم درجے کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل پر خوش ہو کر اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے لیے ان کے احترام اور تواضع کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو معجزات اور دلائل آپ کو دیے گئے تھے وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی حتیٰ کہ انہوں نے اسے بھی رب مان لیا، جو انتہائی احمقانہ بات ہے، مگر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان سے عزت چھین کر انہیں ذلیل کر دیا۔
سمندر میں غرق کر دیا اور دنیا کے عیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کی مثال بنا دیا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف حق لے کر آیا اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کی اینٹیں پکوا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانکوں دیکھوں، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے ہیں اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ تو جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کی تائید اور حمایت اور اس کے احکام کی تعمیل کی، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام لیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو یک بہ یک سمندر میں غرق کر دیا، کوئی ایک بھی نہ بچ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہو گئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسی اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہوگا۔ سامعین گرامی، فرعون اور آل فرعون کے تمرد میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے بھی فیض یاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ اہل مصر میں صرف چند افراد ایمان لائے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔ فرعون کی بیوی، قوم فرعون کا وہ مومن کہ جس کا واقعہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا ہوا آیا تھا، اور اس نے کہا تھا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، بس تو یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان لے۔ ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے بھی متعدد افراد ایمان لے آئے تھے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنوں میں شامل تھی۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند نوجوان ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں ان کو تکالیف پہنچائیں، اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ فرعون کے خوف سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اسی سے مدد مانگی، تو اللہ نے انہیں مشکل حالات سے نجات دے دی۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں چند مکان مہیا کرو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں، تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو۔ یہ ان مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنی عبادت خانوں میں اجتماعی طور پر اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا کی اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔
سو یہ ایمان نہ لانے پائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ کی راہ سے روکا، شرک اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، حسی اور مانوی طور پر واضح ہو جانے والے حق اور دو ٹوک دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی اس کے قوم کے قبطیوں کو، ان کے ہم مذہبوں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو اہمیت دینے والے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کر انہیں حق پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ مال، یہ فاخرانہ لباس، یہ خوبصورت سواریاں، یہ شاندار محلات، یہ لذیذ کھانے، دل خوش کن مناظر، یہ شاہانہ جاہ و جلال، سب کا سب دنیاوی عظمت ہے، دینی نہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کی چیزوں کو پتھروں میں تبدیل کر دے، جبکہ ان کی ظاہری شکل و صورت ویسی ہی رہے جیسے تھی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور سو یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا قبول کر لی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کی قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی، جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بد دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے شمار ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہیں کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزائیں دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو نکالو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ لہذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم باساز و سامان ہیں، اور ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سامنے گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج اتنا ہی۔ اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی جگہ اسی پروگرام میں اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔